جنگ کے پہلے دن دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوگی۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے غالب بن عبداللہ اسد اسلامی لشکر سے نکلے۔ غالب نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر سے حضرت عاصم اس کے مقابلے پر پہنچے اور اسے بھی گرفتار کر کے حضرت سعد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایرانی صفوں سے ایک اور بہادر نکلا جس کے مقابلے میں حضرت عمرو بن ماد یکرب نکلے اور گرفتار کر کے لے آئے۔ رستم نے اپنے سالاروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے لشکر کے ایک حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں نے ہاتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بحیلہ نے روکا لیکن ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دی لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوگی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً قبیلہ کندا کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندا نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ رنگ دیکھ کر رستم نے اپنے تمام لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد نے بھی اسلامی لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت سعد نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانا شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹنے لگے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کارزار گرم رہا اور رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن الصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کی مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی کو کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کر لی۔ دوسری طرف ایرانی بھی میدان میں آ ڈٹے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ہاشم بن عتبہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیج دیا تھا۔ اس لشکر کے مقدمۃ الجیش پر قعقاع بن عمرو افسر تھے اور وہ 1000 کا مقدمۃ الجیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے۔ حضرت قعقاع کے مقابلے میں بہمن جاذبیہ آیا۔ حضرت قعقاع نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کئی ایرانی سپہ سالار حضرت قعقاع بن عمرو کے مقابلے میں آئے لیکن سب ہلاک ہوئے۔ بالآخر رستم نے عام حملے کا حکم دے دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک یکے بعد دیگر یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ایرانی اس طرح کمک کے دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر یہ کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالیں
وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظر آتے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بھدکنے لگتے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچتا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت کعکہ بن عمرو نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شاہ سواروں کو قتل کر دیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول تو شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن حضرت کعکہ بن عمرو اور حضرت عاصم نے مل کر فیل سفید پر، جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا، حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ فیل سفید کے مر جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے ان کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور و شور سے لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئی۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت حضرت سعد کو معلوم ہو سکتی تھی اور نہ رستم کو۔ غرض یہ کہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت کعکہ بن عمرو کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے، سب سمٹ کر کلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از سر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر قبیلوں کے سرداروں نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے اکٹھا کیا اور بڑے زور و شور سے تلواریں چلنے لگیں۔ حضرت کعکہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا اور جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ حضرت حلال بن علقمہ نے بڑھ کر برچھے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ حضرت حلال نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا اور اس کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان خالی کرنے لگے۔ سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ زرار بن خطاب نے درفش قاویانی، جو ایرانیوں کا مشہور جھنڈا تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت شرجیل، حضرت کعکہ بن عمرو اور حضرت زہرہ کو ایرانیوں کے تعاقب کے لیے بھیجا۔ ایک مقام پر جالیانوس اپنی فوج کو جمع کر کے دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن حضرت زہرہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا اور جو ایرانی بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ کا ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا اور فوراً حضرت عمر کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔